वो ग्रुप जो वायलेंस इख्तियार करते हैं, उन ग्रुप्स की एक डिफरेंट फॉर्मेशन होती है, उनकी एक डिफरेंट हिस्ट्री होती है, उनकी लीडरशिप की एक डिफरेंट साइकोलॉजी होती है और उस लीडरशिप का एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है। जो ग्रुप्स नॉन वायलेंस इख्तियार करते हैं, उनकी सिमिलरली यही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ये कोई ज़ाहिर है कि कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये स्ट्रीक जो थी ये हमेशा से उसमें मौजूद थी, मगर 90s में जहाँ दुनिया भर में एसेंशियलिज्म का रिवाइवल हो रहा था या उसका ट्रेंड स्ट्रेंथन हो रहा था, वहाँ वो इंडिया में भी हुआ। बीजेपी ने इलेक्शन जीता, मगर वो बीजेपी की फॉर्म जिसने 90s में इलेक्शन जीता था, दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट, लिटिल माइल्डर। मगर 2013 में ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ और ज़्यादा फोर्स के साथ ये दे केम इनटू पावर। इनिशियली मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो आपको याद होगा कि उस वक्त मोदी साहब का बहुत सारी स्टेट्स में उनकी एंट्री बैन थी। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंडियंस ने उनको उस वक्त इलेक्ट किया था। जो पहला इलेक्शन था मोदी साहब को, आपको याद होगा उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी अपनी पार्टी से कम थी, मगर तमाम तर फेलियर्स के बावजूद 2018 के इलेक्शन में मोदी वॉज मोर पॉपुलर देन हिज ओन पार्टी एंड ही वॉज द फिगर। इंडिया में ये एसेंशियलिज्म का जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अब आप उसकी जो वायलेंट साइड है वो आप देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसी एप्स बनाई जिसमें उन्होंने लीडिंग जो मुस्लिम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्कॉलर्स, उनके नाम डाले, उन पे हमले हो रहे हैं, हालांकि वो आबादी का सिर्फ 10% है। जो इस 80% हिंदू हैं उनको इस 10% माइनॉरिटी से ख़तरा है इस वक्त। आपने ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स देखी होंगी जिसमें इवन वो जो अज़ान है उसको वो अपने रिलीजन के लिए थ्रेट ख्याल करते हैं, लोगों के नमाज पढ़ने को थ्रेट ख्याल करते हैं। आपको अभी रिसेंटली जो 2% वहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं उन पर जो अटैक्स हैं वो भी याद होंगे। तो इस तरह से ये मेजॉरिटेरियनिज्म है जिसकी बुनियाद में एसेंशियलिज्म छुपा हुआ है, और चूंकि वो 80% मेजॉरिटी की सपोर्ट उनको हासिल है तो इसलिए अब ये ज़्यादा वायलेंट होगी, और इससे जो इंडिया का जो एक सेकुलर स्टेट का जो एक इमेज है वो डेफिनेटली शैटर होगा। देखिए, दो तरह के ग्रुप्स हैं जो अपनी विक्टिमाइजेशन को इस वक्त बहुत हाईलाइट करते हैं। एक तो वो ग्रुप्स हैं कि जो वाकई में विक्टिम हैं, जिन्होंने सफ़र किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो ट्रीटमेंट है उसको सफ़र किया है, उन्होंने दीगर जो वायलेंट ग्रुप्स हैं उनके ट्रीटमेंट को सफ़र किया है। एक लंबी हिस्ट्री होती है इन ग्रुप्स की कि जिससे आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी जान और माल के हवाले से सफ़र किया है। लेकिन इसी के पैरेलल दुनिया में अब एक और ट्रेंड भी बहुत नुमायां होकर इस वक्त सामने है। वो शायद पाकिस्तान में भी है मगर उतना वाज़े नहीं है जितना कि वो हिंदुस्तान में और यूरोप में और अमेरिका में है, और वो है मेजॉरिटेरियनिज्म, कि जहाँ पे एक मेजॉरिटी ये फील करना शुरू कर देती है कि उनको माइनॉरिटी से ख़तरा है, और वो ये समझते हैं कि अगर इन माइनॉरिटीज़ को हैंडल ना किया गया तो उनकी शनाख्त को और उनके वजूद को ख़तरात लाहक हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं ये वायलेंट भी हैं,
یہ صرف نان وائلنٹ نہیں ہے، اور یہ دن رات اپنی جو مظلومیت ہے یا جو خطرات ان کو لاحق ہیں ان کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو بڑی شدت کے ساتھ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ایک وہ گروپس ہیں جن کی ہسٹری ہے آف سفرنگ، جیسے پیلسٹائن ہے، جیسے شری لنکا میں تامل ٹائگرز تھے، ان کے پاس ان کی ایک ہسٹری تھی۔ ایک وہ گروپس ہیں جو بنیادی طور پر تو ایک اپریسو میجورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان پچھلے 15-20 سالوں میں ان کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی اور ایک گروپ کے طور پر ان کی ایگزسٹنس کو مائنورٹیز سے خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ میجورٹیرینزم کا ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے۔ انڈیا میں یہ بہت ریلیجس ہے، جبکہ ویسٹ میں، یورپ میں اور امریکہ میں اٹ از مور کلچرل۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وائلنس ایک اسٹریٹجی کے طور پر کہاں اختیار کیا جاتا ہے اور وائلنس ایک ریاکشن کے طور پر کہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے پھر بہت بڑی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی گروپ اپنی پولیٹیکل ڈیپریویشنز کے رسپانس میں ایک گٹ ریاکشن کے طور پر وائلنس کو اختیار کرتا ہے، وہ ایک غصہ بھری موومنٹ ہوتی ہے، اس اینگر بیسڈ موومنٹ ہوتی ہے، لیکن اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایون جب یہ گروپس اپنے پولیٹیکل موٹیوز اگر حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو وہ اپنی اسٹریٹجی نہیں چھوڑتے، کامیاب ہو جائیں یا بری طرح سے ناکام بھی ہو جائیں تب بھی اپنی اسٹریٹجی نہیں چھوڑتے، اور وہ اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں until and unless they are wiped out۔ جو گروپس وائلنس کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک پارٹ آف دا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، وہ گروپس ہوتے ہیں کہ جو اور بھی کئی اسٹریٹجیز اختیار کرتے ہیں مگر اسی میں وائلنس بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے حزب اللہ ہے لیبنان میں۔ انہوں نے وائلنس اختیار کیا، ان کے اسی طرح سے تامل ٹائگرز ہیں شری لنکا میں، یہ بھی وہ گروپس ہیں کہ جنہوں نے ایک اسٹریٹجی کے طور پر اختیار کیا۔ ان کی واضح نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں، یہ ہر کسی کو اپنے وائلنس کا نشانہ نہیں بناتے۔ لیبنان میں حزب اللہ نے جیسے ہی اپنا پرپز اچیو کیا، ان کا پرپز تھا بیروت سے فورن فورسز کو ایکسپیل کرنا، جیسے ہی وہ اس میں کامیاب ہوئے they gave up their strategy۔ شری لنکن تامل ٹائگر جو ہیں وہ ان کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی اس کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے ٹارگٹ کے طور پر ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جو اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں تھے۔ لیکن جب ریئیکشن کے طور پر وائلنس اختیار کیا جاتا ہے تو ایک تو وہ کنٹینیو کرتا ہے، that becomes part of the psyche of that group، اور اس میں پھر اس بات پر فوکس نہیں کیا جاتا کہ اس پولیٹیکل کانفلکٹ کا ٹارگٹ اصل میں کون ہے اور کس کو ہونا چاہیے۔ اگر ہم پی ٹی ایم کو اور بی ایل اے کو کمپیئر کریں تو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا مقابلہ ایک وائلنٹ گروپس کے ساتھ تھا۔ یہ وائلنٹ گروپس وہ تھے جو اسی ایریا میں آپریٹ کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی ایم بھی وائلنس کو اختیار کرتی تو یہ بڑا آبویس تھا کہ ماسز کے لیے ان دونوں کو میں ڈفرنس کرنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے بڑے اسمارٹلی اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے فرام دوز ہو دے ور ٹرائنگ ٹو اپوز ایک نان وائلنٹ اسٹریٹجی اختیار کی ہے، نمبر ایک۔ لیکن آپ دیکھیں گی کہ پشتون ایریا میں ایک نان وائلنٹ موومنٹ کی ایک ہسٹری ہے۔ یہ وہ ایریا تھا کہ جہاں پہ گاندھی جی کے نان وائلنس کے جو فلسفہ تھا اس کا ایک اثر و نفوذ تھا اس علاقے میں۔ میں غفار خان اور ولی خان اور اے این پی ان لوگوں کی جو فلسفی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں،
پی ٹی ایم کا نان وائلنس اختیار کرنا، اور جبکہ اس کے برعکس جو بی ایل اے تھے اور ہے، یہ لوگ ہمیشہ سے بڑے فورسفل انداز میں انہوں نے اپنی چیزیں اسرٹ کی ہیں، اور ان کے خلاف فورس بھی استعمال ہوئی ہے، ریاستی فورس بھی استعمال ہوئی ہے، اور دوسری ہم جو ڈفرنس آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اے نے پولیٹیکل جو سرگرمیاں ہیں اپنے ریجن کی، اس میں اس طرح سے حصہ نہیں لیا. مثال کے طور پہ ان کے لوگ پارلیمنٹ میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے پی ٹی ایم کے لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے جو گروہوں کو ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے کہ کون سا گروپ وائلنس اختیار کرے گا اور کون سا گروپ وائلنس اختیار نہیں کرے گا.